ایس دینی اسٹوری چینل پر خوش آمدید۔ میں شیطان ہوں۔ میں انسان کا ازل سے دشمن ہوں۔ گمراہی و بے حیائی کا نشان ہوں۔ میرا مقصد انسان کو گمراہی اور گناہ پر لگانا ہے۔ میں ہر وقت فتنہ فساد کی کوششوں میں لگا رہتا ہوں۔ میری چالیں مختلف اور مددگار بے شمار۔ غرور و تکبر میری علامت ہے۔ میں اللہ کا نافرمان ہوں۔ میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ اب میری یہی کوشش ہے کہ میں انسان کو جنت سے دور اور دوزخ کے قریب کر دوں۔ آخر یہ شیطان کون تھا؟ جنت سے کیوں نکالا گیا؟ انسان سے اس کی دشمنی کی کیا وجہ ہے؟ شیطان کے حربے کون سے ہیں؟ شیطان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات جانتے ہیں قرآن پاک سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا، مگر جنوں نے آپس کے لڑائی جھگڑوں اور خون خرابے کی وجہ سے زمین پر فساد برپا کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کے باپ کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے جنوں کو مار مار کر جنگلوں اور سمندروں کی طرف دھکیل دیا اور زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا گیا۔ ابلیس کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہتا تھا اور اس کا مرتبہ بھی فرشتے کا ہی تھا۔ ابلیس آزادی کے ساتھ جنت کے ہر مقام پر آتا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا تو اس کے اندر غرور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے یہ مرتبہ اس لیے ملا ہے کہ میں تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق تخلیق کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے بنایا، مگر اس میں روح نہ پھونکی اور اسے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ ابلیس آدم علیہ السلام کے اس پتلے کے آس پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ اس نے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے، یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے مٹی جمع کی اور اس آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ تبھی اولاد آدم مختلف رنگوں اور مزاج کی ہے۔ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تاکہ ابلیس بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ کچھ مدت تک مٹی سے بنا ہوا یہ جسم بنا روح کے ویسے ہی پڑا رہا۔ فرشتے اس پتلے کو دیکھ دیکھ کر خوف زدہ ہوتے رہے، جبکہ ابلیس آتے جاتے سے ٹھوکر مارتا۔ ابلیس کے ٹھوکر مارنے سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کی پیدا ہوتی ہے۔ ابلیس کہتا، اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ابلیس کو ایک دفعہ موقع ملا تو وہ آدم کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف نکل گیا۔ ابلیس نے فرشتوں سے کہا، اسے مت ڈرو، یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی اور تمام فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے۔ پھر غرور بھرے انداز میں بولا، میں کسی ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو آپ نے کالی سڑی اور کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو ابلیس کا یہ غرور اور تکبر پسند نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے اور ابلیس کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا تو وہ غصے، حسد اور نفرت کی آگ میں جلنے لگا۔ اسی وقت ابلیس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور انسان دشمنی کرنے کے لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگ لی۔ اس شیطان نے کہا، میں اس دن انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پہ گھات لگا کر ضرور بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔
ابلیس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا آپ کی عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ان کا رب ان کی دستگیری کے لیے کافی ہے۔ جب شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو تیری راہ پہ لگے گا اور جو تیرے پیچھے لگ کر گمراہی کے راستے پر چلے گا میں اسے اور تم سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر جگہ یہ واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہر وقت انسان کی طاق میں رہتا ہے، اسے ورغلاتا ہے، انسان کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی دلاتا ہے، ہر وقت انسان کو جان و مال کا خوف دلاتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، تنگی و ترشی سے ڈراتا ہے، برائی و بے حیائی کے کاموں پر اکسانا، ناچ گانا، موسیقی، راتوں کو دیر تک جاگنا، نماز کے اوقات میں مختلف کاموں میں دھیان لگانا، یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور آج کے دور کی دنیا کے جدید فتنوں سے بھی بچا کے رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے سورۃ بقرہ کی آخری آیات اور آخری 3 کل اور آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ ہمیشہ ہمیں نیکی کے رستے پر چلائے اور شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی چالوں سے بچا کے رکھے اور اپنی رحمت کی نظر ہمیشہ ہمارے اوپر رکھے۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور پلیز جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو جب آپ نوٹیفیکیشن کے بیل کو بھی آن کریں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں کل۔